جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک اور پاکستان کے بیچ میں بہت ہی زیادہ خوفناک ہے، خاص کر جو بارڈرز پہ حالات ہیں، جس طرح سے بارڈرز کے لوگ جہاں دونوں طرف سے بچے ہوں، عورتیں ہوں، بزرگ ہوں، ایک تو گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں لوگ، اور کئی ہمارے جو لوگ ہیں جاں بحق ہوئے ہیں، جس میں بچے شامل ہیں، جس میں عورتیں شامل ہیں۔ اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت ہے ریسٹرینٹ کی، امیڈیٹلی ارجنٹلی ریسٹرینٹ ہونا چاہیے، اور ڈی ایسکیلیشن کی ضرورت ہے، اور عقل دونوں، مجھے لگتا ہے دونوں ملکوں کے جو سربراہ ہیں ان کو اس وقت سوچ سمجھ کے سنجیدگی سے یہ جو اس وقت حالات ہیں ان کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دونوں طرف سے جو معصوم انوسنٹ سویلینز مارے جا رہے ہیں، اور وہ سویلینز ہیں ہمارے جو بارڈر کے، جو جموں کشمیر کے ہیں، انہوں نے یہ جنگ شروع نہیں کی، ان کی جنگ یہ مرضی سے ہو نہیں رہی ہے، پر اس کے باوجود وہ بہت بڑی قیمت عطا کر رہے ہیں اس وقت۔ مطلب دل دہل جاتا ہے جب انسان دیکھتا ہے، جیسے آپ نے پونچھ میں دیکھا، ایان اروبا جو ٹوینز ہیں کھیل رہے تھے، تو اس کے بعد ان کی خون سے لت پت لاش ہے۔ اسی طرح ارتضا عباس 7 سال کا بچہ جو اس پار کے وہاں کشمیر کا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس میں یہ جو حالات ہیں اس میں بچوں کا کیا قصور ہے، عورتوں کا کیا قصور ہے، جو اس وقت اس کراس فائر میں پھنس رہے ہیں، مشکلات میں ہیں۔ تو پلوامہ ہو یا پہلگام ہو، یہ دونوں ایسے حادثے ہیں جنہوں نے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس نے 2 ملکوں کو تباہی کے دہانے پہ لایا، یعنی کہ اس پورے ریجن کو کیٹاسٹرافی کے دہانے پہ لایا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ آگے چلتا ہے تو پوری دنیا میں بربادی ہونے کا خطرہ ہے۔ تو کرگل ہو، پٹھان کوٹ ہو، پلوامہ ہو یا پہلگام ہو، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ملٹری ایکشن جب بھی ہوتا ہے وہ سمٹم کا علاج کرتا ہے، وہ بیماری کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے کوئی ہمیں نہ تو حل مل جاتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس سے امن جو ہمیشہ قائم رہے وہ مل جاتا ہے۔ تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے وہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی فورس بن کے ابھر رہا ہے اس وقت، اور اسی طرح پاکستان کے اندرونی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو ایسے میں دونوں ملکوں کا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں جو ہے پولیٹیکل انٹرونشن ہونا چاہیے، ملٹری انٹرونشن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں پلوامہ کے بعد بھی ایک اسی طرح سے بالا کوٹ ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آج پہلگام ہوا، تو اس کے بعد یہ جو ہو گیا آر پار جو اس وقت ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری آئی ارج دونوں طرف سے کی جو لیڈرشپ ہے، کہ ان کو میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو اٹیکس ہیں ان کو خدا کے لیے بند کر لیجئے۔ ہمارے بچے مطلب کہ جن کے کھیلنے کے دن ہیں، میں نے خود دیکھا اس بچے کی جو فوٹو پہلے تھی، وہ کھیل رہا تھا اسی ٹی شرٹ میں، اس کے بعد جب اس کی میت کو لے کے جا رہے تھے جو پونچھ کا ہے، تو اس کے سر کا یہ حصہ بالکل الگ تھا۔ تو یہی حال ادھر ہے، اس سائڈ میں بھی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آخرکار جموں کشمیر کے لوگ، ہمارے خاص کر جو بارڈر کے لوگ، کب تک اس مصیبت کو جھیلیں گے؟ یہ کب تک چلے گا؟ کب تک ہماری ماؤں کی گودیں کب تک یہ خالی ہو جائیں گی؟ اس طرح کی یہ جو جنگی جنون ہے دونوں طرف سے۔ اب تو یہ بھی ہو گیا کہ دونوں طرفوں نے کہا، ہماری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وہاں ملیٹنٹس کے کیمپ اڑا دینے تھے اور وہ ہم نے اڑا دیے، ان کا پرپز سرو ہو گیا، جو بہت ہی وہ کہتے ہیں میجرڈ ہم نے ایک اسٹرائک کی۔ تو اسی طرح سے پاکستان کا کلیم ہے کہ ہم نے جی 5 جیٹ اڑا دیے، ہم نے جی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ادھر پونچھ کا تباہ کر دیا، ہم نے چوکیاں تباہ کری، یعنی کہ دونوں نے حساب برابر کر دیا۔ تو پھر ہمارے بچوں کو کیوں مارا جائے؟ ہمارے لوگوں کو کیوں اس طرح سے ان کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ تو میری گزارش ہے، آئی اپیل، میں وہاں کی لیڈرشپ کو بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں پرائم منسٹر مودی جی آپ نے خود کہا تھا کہ آج کل کے اب جو وقت ہے، جو ایرا آف وار ختم ہو چکا ہے۔ جب آپ نے یوکرین کے مسئلے میں بات کی، آپ نے کہا ایرا آف وار از اوور، اب ڈائیلاگ جو پولیٹیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ اب
मसले मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की बात है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, एक वहां है एक यहाँ है, अगर फोन उठा के एक दूसरे से बात कर लें इस वक्त की बहुत हो गया, आपने जो करना था आपने कर लिया, हमने जो करना था हमने कर लिया, मगर बीच में जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए इसको रुकना चाहिए। मेरी जो मीडिया है, दोनों तरफ के मीडिया से वॉर प्रोपेगेंडा की भी एक हद होती है, उस पर उन हदों को कुछ तो सच बोलिए। चाहे यहां का मीडिया हो चाहे वहां का मीडिया हो, इन्होंने झूठ की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये कहते हैं कि कल किसी मीडिया हाउस ने चलाया जी कराची को भी खत्म कर दिया, लाहौर को भी खत्म कर दिया, फिर वहां के मीडिया वालों ने कहा हमने फलानी ये कर दिया। तो इतना पैनिक फैल रहा है हमारे बॉर्डर एरियाज में, इतना पैनिक फैल रहा है, बजाय इसके कि दोनों तरफ के मीडिया लोगों को तसल्ली देते, लोगों को कुछ न कुछ उनको ये लगता है कि उनके ठहराव आता, उसके बजाय ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोपागेंडा कर रहे हैं कि लोगों में और ज्यादा खौफतारी हो रहा है। तो इसलिए मेरी फिर से एक बार गुजारिश है कि ये जो इस वक्त हालात हैं, जो खुदा ना खास्ता दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, जंग के दहाने पे हम पहुंच गए, ये तो खाली सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर के लोग उड़ जाएंगे, उसके बाद ये दोनों मुल्क अगर न्यूक्लियर खुदा ना खास्ता इसमें इंटरवेंशन हो जाता है तो कौन बचेगा? न ये रीजन बचेगा और न सारी दुनिया भी नहीं बच सकती इसमें। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, दोनों तरफ की जो लीडरशिप है, चाहे पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप इन कंट्रोल है, हमारे मुल्क में तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मेरी गुजारिश है कि ये अटैक्स बंद कर लीजिए, बहुत हो गया। आप दोनों के कहने के मुताबिक आपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, आपने बदले भी ले लिए, आपने कहा कि हमने वहां टेररिस्ट मार दिए हैं, उन्होंने कहा हमने यहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर और जहाज गिरा दिए। हालांकि जो दोनों तरफ के अस्पतालों की कहानी है वो और है। जो हम वहां के अस्पतालों की फुटेज देखते हैं और यहाँ के अस्पतालों की फुटेज देखते हैं, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो उड़ी हो, चाहे कोई और जगह हो, चाहे पार हो, तो वहां हमें अस्पतालों में बच्चियां खून से लथपथ मिलते हैं, बुजुर्ग खून से लथपथ मिलते हैं। हमें तो समझ नहीं आता है कि कौन सा ब्रिगेड, किस ब्रिगेड की पाकिस्तान बात कर रहा है या किस दहशतगर्दी कैंप की हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम नहीं है। सच तो आई डोंट नो व्हेन एवर द ट्रूथ इज गोइंग टू कम आउट। तो इसलिए मेरी गुजारिश है दोनों तरफ से कि इस सिलसिले को बंद कर लीजिए और जियो और जीने दो। वहां भी आप भी जी लीजिए आराम से, हमें भी जीने दे दीजिए। और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो कहर नाजिल हुआ है पिछले कुछ दिन, वो तो पहलगाम से ही शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिल दहल गए। वो जो वाकया हुआ, सब कुछ हम जो कर सकते थे हमने किया, मगर उसके बाद ये जो अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया, ये ठीक नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। मैं अपील करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि दोनों मुल्क के जो लीडरशिप है वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को सुनेगी। बहुत खून बहा, अब यहाँ बस होनी चाहिए। आप सबका बहुत